حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انتہائی مختصر طریقے سے ایسی جامع بات فرما دی ہے کہ انسان آج تک حیران ہے کہ اتنے کم لفظوں میں اتنی بڑی بات جو ہے کیسے کہہ دی گئی۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے قرآن مجید کی اللہ کا کلام ہونے کا، انتہائی بڑی بات کو انتہائی تھوڑے الفاظ میں، مختصر الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ یہ سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 3 آیتیں ہیں اور چند الفاظ ہیں، لیکن ان 3 آیتوں اور چند الفاظ میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کی تاریخ اور حقیقت بیان کر دی ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن مجید میں صرف ایک ہی صورت نازل ہوتی، سورہ عصر، تو وہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے کافی تھی۔ یعنی اس میں پورا نصاب جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ باقی قرآن اگر نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک صورت انسان کو آخرت میں کامیاب کروانے کے لیے کافی تھی۔ انسانیت کا مسئلہ یہ ہے اور اس کائنات کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کائنات زوال کی طرف جا رہی ہے۔ پوری کائنات ایک قانون ہے جس کے تحت چل رہی ہے، اور وہ قانون ہے عروج سے زوال کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف، فزکس میں سے کہتے ہیں انٹروپی۔ تو یہ کائنات جو ہے انٹروپی یا تھرمو ڈائنامکس کا جو سیکنڈ جو قانون ہے اس کے تحت یہ کائنات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور زوال کی طرف جا رہی ہے، عروج سے زوال کی طرف، زندگی سے موت کی طرف۔ یہ سفر ہے اس پوری کائنات کا اور انسان کا بھی، کہ ہم سارے کے سارے زوال کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کا آغاز کیا ہے والعصر سے، ایک قسم کھا کر، اور قسم کھائی کہ عصر کی، زمانے کی۔ اچھا، عصر کے لیے، زمانے کے لیے، وقت کے لیے قرآن مجید میں یا عربی زبان میں اور الفاظ بھی ہیں۔ دہر کا لفظ بھی ہے، اس کو بھی زمانہ، وقت کا لفظ خود عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے ان الفاظ کو چھوڑ کر یہ لفظ اختیار فرمایا عصر کا۔ عصر کا لفظ جو ہے یہ 3 الفاظ کا مجموعہ، عین، صاد اور را، یہی اس کا روٹ ہے، یہی اس کا مادہ ہے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے، اس روٹ کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو نچوڑنا، رس نکال لینا۔ اس لیے عربی زبان میں جو جوس ہے اس کو بھی عصیر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ رس نکالا ہوتا ہے۔ عصر کا مطلب ہے نچوڑ لینا، جیسا ہم کپڑا نچوڑتے ہیں، یا کسی جوس کا، پھل کا رس نکال لینا نچوڑ کر۔ تو اللہ رب العزت انسان کو اس بات سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو نچوڑ لیتا ہے۔ جیسا کپڑے کو آپ نچوڑ دیتے ہیں، کسی پھل کو آپ نچوڑ کے اس کا رس نکالتے ہیں تو پیچھے بالکل پھوک بک جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا اس میں۔ اس طرح وقت کی خصوصیت ہے کہ یہ انسان کو لمحہ بلمحہ نچوڑ رہا ہے۔ ہمارا ہر آنے والا لمحہ ہمارے گزرے ہوئے لمحے کو کاٹ کر، نچوڑ کر ماضی میں پھینک رہا ہے، اور وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ہر لمحہ وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ نچوڑا گیا، اس کا رس نکل گیا، ختم ہو گیا، اب اس سے آپ کچھ اور کام نہیں لے سکتے، وقت ختم ہو گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو حقیقت ہے ایک برف والے سے سمجھی۔ کہتے ایک برف والا بغداد کی گلیوں میں بیٹھا، دھوپ تیز تھی، دھوپ میں برف رکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کرو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، مجھے پگھلنے سے بچا لو۔ یعنی اگر آپ نہیں خریدیں گے تو برف میری پگھل جائے گی،
اور اس کا کچھ مصرف نہیں ہوگا، نہ میرے ہاتھ کچھ آئے گا نہ آپ کے ہاتھ کچھ آئے گا۔ امام راضی کہتے ہیں اس سے مجھے سورہ عصر کی حقیقت سمجھ آئی، اس کے ان جملوں سے، اگر انسان نے وقت کو استعمال نہ کیا تو یہ وقت برف کی طرح پگھل جائے گا، یہ پھر کام نہیں آئے گا، ماضی کا حصہ بن جائے گا، اور ماضی کو انسان واپس نہیں لا سکتا، ایک لمحہ بھی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ بالکل یہی حقیقت ہے برف کی مانند، ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس جو ہے، یہ ہمارے سانسیں ہماری برف ہیں جو پگھل رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ہر لمحہ، ہر سانس ختم ہو گیا تو یہ واپس نہیں آئے گا۔ اگر اس کو ہم نے استعمال کیا، جس طرح برف کو استعمال کر لیں تو قیمتی بن جائے گی، استعمال نہ کیا تو پگھل جائے گی، اسے رکنا نہیں ہے، بچنا نہیں ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس طرح وقت کو آپ روک نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عصر کا لفظ استعمال کیا کہ اس نے آپ کو، انسانوں، اس نے تم کو نچوڑ دینا ہے، اس کو تم روک نہیں سکتے، اس کو استعمال کر لو۔ اور یہ فرمایا کہ اس وقت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت نے سارے کے سارے انسانوں کو، ان الانسان لفی خسر، اس نے سارے انسانوں کو ایک نقصان میں ڈال رکھا ہے، خسارے میں۔ یہاں لفظ الانسان ہے، الانسان سے مراد سارے انسان جتنے بھی ہیں، کافر ہیں یا مومن ہیں، جو بھی ہے، جس زمانے کے بھی ہیں، میں کہ سارے کے سارے انسان بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ خسارے کے اندر، نقصان میں ہیں، پگھل رہے ہیں، سب نے ختم ہونا ہے لمحہ بلمحہ۔ تو یہ انسان اس خسارے میں، اس نقصان کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں نا اکنامکس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے بریک ایون پوائنٹ۔ بریک ایون پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ انسان کی جو زندگی، اس میں کوئی بریک ایون پوائنٹ نہیں، اس میں یا نفع ہے یا نقصان ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، اس جگہ سٹل ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا انسان جیتے گا یا ہارے گا، یا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، یا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ یہ ہے خسارہ، کہ اگر آپ نے ہاتھ پاؤں نہ مارے، آپ نے محنت نہ کی تو نقصان ہونا ہے۔ آپ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بریک ایون پوائنٹ پہ نہیں آ سکتے، ہے ہی نہیں ہے انسانی زندگی میں، آپ نے نیچے جانا ہے۔ یہ انسانوں کا بائی ڈیفالٹ خسارہ ہے۔ انسان ایک چڑھائی پہ کھڑا ہے، چڑھائی پہ اگر اس کو روک دیا جائے کسی گاڑی کو تو اس سے، اور بریک نہ لگائی جائے، اس نے واپس آنا، پیچھے آنا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو یہی انسانوں کا مسئلہ ہے، یہی خسارہ ہے۔ یعنی انسان کی زندگی ایک کشتی کی مانند ہے، کشتی کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے، اور کشتی میں سوراخ ہو گیا، پانی سمندر کا اندر آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بچ جائے، اگر اس نے محنت نہ کی، اگر اس نے سوراخ کو بند نہ کیا، تو چاہے وہ تھوڑی دیر خوش جگہ پہ بیٹھا رہے، لیکن جہاں باقی کشتی ڈوبے گی وہ بھی ڈوبے گی۔ اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی کہ وہ سوراخ کو بند کرے، کوشش کرے، کوئی طریقہ اختیار کرے کہ پانی اندر آنا بند ہو جائے۔ تو یہ انسانوں کا خسارہ یہ ہے کہ انسان اگر محنت نہیں کریں گے، کشتی میں، انسان کی زندگی کی کشتی میں جو وقت کا سوراخ ہو گیا ہے، اس نے، پانی نے آنا ہی آنا ہے، اس نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے۔ اگر انسان کوشش کر کے اس کو بند نہیں کرے گا تو پھر اس کشتی نے ڈوب جانا ہے۔ یہ خسارہ ہے۔ اسی اللہ نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ پوری انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے لوگوں، کہ سارے کے سارے انسان شروع سے لے کر آج تک نقصان کے اندر ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ انہوں نے سب میں ڈوبنا ہے، ناکام ہونا ہے، مگر اب آگے پھر شرائط بیان کر دی، ان میں سے بچ بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے 4 شرطیں بیان کی اللہ رب العزت نے، الا الذین، اللہ کے بعد مگر وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اس نقصان سے بچ جائیں گے جنہوں نے یہ 4 کام کیے، 4 ستون بیان فرمائے، وہ 4 چیزیں بیان فرمائی جن کی وجہ سے تم اس نقصان سے، اس خسارے سے، اس ڈوبنے سے بچ جاؤ گے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یعنی پہلی میں نے عرض کیا کہ پہلے تو اللہ نے یہ قانون بیان کر دیا کہ وقت کا کام انسان کو نچوڑنا ہے، وقت کا کام انسان کو جوانی سے بڑھاپے میں پہنچانا ہے، عروج سے زوال کی طرف لانا ہے،
زندگی سے موت کی طرف لانا ہے، نفع سے نقصان کی طرف لانا ہے، تو یہ وقت کا کام ہے اور یہی خسارہ ہے اور یہی نقصان ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ رحم فرمایا انسانیت پہ، ان کو یہ میں نے نسخہ بتایا ہے، اگر وہ یہ نسخہ استعمال کر لیں گے اس ناکامی سے بچ جائیں گے۔ اچھا، یہ نسخہ 4 چیزیں ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ میں ایک چیز استعمال کر لوں تو میں بچ جاؤں گا، نہیں، یہ کمپاؤنڈ ریسیپی ہے، یہ نسخہ کمپاؤنڈ ہے، 4 ہی چیزیں ملا کے ایک دوائی بنے گی، ان میں سے ایک جز بھی کم ہوا تو وہ دوا اثر نہیں کرے گی، کیونکہ 4 اجزاء کا مجموعہ ہے۔ ان میں پہلا نسخہ، پہلا جز جو ہے، اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان سے بچیں گے، پہلا جو نسخہ استعمال کریں گے وہ کیا، کہ وہ ایمان لے آئیں، اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے، جس طرح ماننے کا حق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رب ہے، اور اللہ ہی تنے تنہا سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور مخلوق سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو یہ ہے پہلا نسخہ اس دوا کا، الا الذین آمنوا، ایمان لے آئیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ڈائریکشن دیتا ہے آپ کو، ایمان ایک جی پی ایس ہے جو آپ کو منزل پہ پہنچاتا ہے۔ ایمان یہ بتاتا ہے کہ تمہارا رخ کیا ہو، کس طرف، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور تم نے کہاں جانا ہے۔ یہ 3 بڑے بنیادی سوال ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ ایمان بتاتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے۔ رخ درست کرے گا ایمان جو ہے، اگر ایمان نہ ہوا تو پھر رخ ہی درست نہیں ہے، پھر چاہے وہ دوڑتا رہے وہ غلط جگہ پہ پہنچے گا، کیوں؟ اس کا رخ غلط ہے۔ اگر رخ صحیح ہو تو آہستہ آہستہ بھی چلے تو پہنچ جائے گا، رخ غلط ہو، تیز رفتاری، جتنا تیز رفتاری سے چلے گا اتنا ہی منزل سے دور جائے گا۔ ایمان ایک جی پی ایس ہے، ایمان ایک کمپس ہے، ایمان ایک ڈائریکشن ہے، ایمان ایک رخ ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اور کیسے پہنچنا ہے؟ نبی کے راستے پہ چل کے پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان الا الذین آمنوا۔ اور دوسرا نسخہ وعاملوا الصالحات، کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ ایمان ایک نقشہ ہے نا، نقشے کو جیب میں ڈال کے آپ کھڑے ہو جائیے، پہنچ جائیں گے؟ نہیں، چلنا پڑے گا۔ یعنی نقشہ جیب میں رکھ لیں اور یہ سمجھے کہ ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، نہیں، چلنا پڑے گا، اس نقشے کے مطابق چلنا پڑے گا، پھر منزل پہ پہنچیں گے۔ ایمان وہ نقشہ ہے، وہ ضروری ہے، ہونا چاہیے جیب میں، لازمی ہے، ورنہ آپ کو آپ کی منزل کا نہیں پتا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ جو راستہ ہے وہ ہے عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہیں، ایک بڑھے گا دوسرا بڑھے گا، ایک کم ہوگا دوسرا کم ہوگا۔ تو ایمان جو ہے اس کا اظہار عمل صالح سے ہوتا ہے، اگر عمل صالح نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایمان کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا لفظ یا کامیابی بتائی ہے تو یہ ساتھ ساتھ بتائیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں بھی کسی اس پارے میں کسی صورت میں اٹھا کے دیکھ لیں، دونوں لازم ہیں۔ یعنی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں، اور نہ وہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ بھاگتا ہے، اس کا صحت کا دعویٰ غلط ہے۔ سارے لوگ کہیں گے یہ غلط دعویٰ کر رہا ہے، صحت مند نہیں ہے، یہ کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کو، کیونکہ صحت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھائے پیے، بھاگے دوڑے، چلے پھرے، یہ صحت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی کمزوری ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے اس کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کا دعویٰ غلط ہے، کمزور ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر، پھر اس کو اپنے دعوے کو درست کرنا چاہیے۔ اسے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، کہ ایمان کے ساتھ تمہاری منزل، ڈائریکشن، رخ تو درست ہو جائے گا، لیکن کیا تم پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، پہنچو گے تب جب عمل صالح ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح، صحیح عمل کیا ہوتا ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ،
نیت درست ہو اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی نیت نہ ہو، اور طریقہ بھی درست ہو۔ طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے رستے پہ چل کے منزل کی طرف جاؤ تو پھر وہ کامیابی ہوگی۔ یہ دو شرطیں ہیں ایمان عمل صالح کی، نیت کا درست ہونا اور طریقے کا درست ہونا، دونوں ضروری ہیں۔ دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو عمل صالح نہیں بنے گا۔ تیسرا شرط، اس نسخے کا تیسرا جو جز ہے، اس دوائی کا تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ انسان ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، انسان غاروں میں نہیں رہتا، تنہا نہیں رہتا، جنگل میں نہیں رہے گا، تو انسانوں کے درمیان اس نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو درست کر لیا اور دائیں بھی غلط ہے، بائیں بھی غلط ہے، آگے بھی غلط، پیچھے بھی، ہر طرف غلط ہے، تو وہ کب تک ٹھیک رہے گا؟ وہ ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ اس کے اثرات آئیں گے، یا دائیں سے یا بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، کہیں سے تو اثرات آئیں گے۔ انسان ایک ماحول کے اندر کھڑا ہے، اسی اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس ماحول کو بھی درست کرنے کی محنت کرنی ہے، پھر یہ نسخہ کام کرے گا، ورنہ تمہارا اپنا عمل صالح بھی برقرار نہیں رہے گا، زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دو، دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرو، ان کو بھی نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرو، اور پھر تم اپنے برقرار رہ سکو گے۔ دعوت کا، دوسروں کو بتانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود استقامت اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا نیکی کی طرف آئے یا نہ آئے، لیکن اگر آپ نے کہنا شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا، کوشش شروع کر دی، تو کم از کم اللہ اس کا یہ اجر دیں گے کہ آپ نیکی پر برقرار رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، اور تیسرا دوسروں پر محنت، اپنے خاندان، اپنے برادری، قبیلہ، اپنی فیملی سے لے کر اپنے معاشرے تک، جہاں جہاں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے ذمے ہے، ورنہ آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور چوتھا نسخہ یہ بتایا، چوتھا جز اس نسخے کا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جب آپ نے دوسروں پر محنت کی تو کیا خیال ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے؟ نہیں، رکاوٹ آئے گی، باتیں بنائیں گے، لوگ رکاوٹ ڈالیں گے۔ اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ آپ نے جو ہے شریعت پر عمل کرنا ہے، آپ نے سچ بولنا ہے، اور آپ نے سود نہیں لینا، تو معاشرہ آپ کو جینے دے گا؟ نہیں، جینے نہیں دے گا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا کہ سر یہ اس معاشرے میں رہ کر سچ بول کے تو پھر زندہ نہیں رہا جا سکتا، اور یہ حقیقت کہہ رہا تھا، وہ ایسا نہیں غلط کہہ رہا تھا، حقیقت تھا۔ اس معاشرے میں اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو کہتے سر 100% سچ بول کے زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ میں کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن کیا زندہ رہنا ہمارا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد تو مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ آپ کتنی دیر زندہ رہ لو گے؟ تم نے بہرحال زندہ نہیں رہنا، مرنا ہے۔ ہم نے زندہ رہنے کی تیاری نہیں کرنی، موت کی تیاری کرنی، اور موت کی تیاری کے لیے سچ بولنا ضروری ہے۔ تو جس نے یہ فیصلہ کر لیا سچ بولنا، ایک کام، صرف باقی کام چھوڑے، اللہ کی قسم کانٹوں پہ چلنا پڑے گا، آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ لوگوں پھر صبر کے دامن کو بھی تھام کے رکھنا۔ استقامت، صبر کا مطلب بیچارگی نہیں ہے، بے بسی نہیں ہے، صبر کا مطلب استقامت، ڈٹ جانا۔ دیکھیں انسان یہ کہتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، اب گناہ نہ کرنے پہ اس کو ڈٹنا پڑتا ہے، استقامت اختیار کرنی پڑتی ہے، خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر وہ یہ کام کرے گا، گناہ نہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور اگر ان کی طرف سے رکاوٹ پیش آئے تو ریزسٹ نہیں کرنا، ریئیکٹ نہیں کرنا، صبر کرنا، استقامت، اپنے آپ کو کھڑے رہنا ہے، خود پیچھے نہیں ہٹنا۔ دوسرا نہ بڑھے آگے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے عمل پر قائم رہنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ استقامت اختیار کی تو اللہ نے فرمایا کہ تب تم اس خسارے سے بچ جاؤ گے، اس ڈوبنے سے بچ جاؤ گے جہاں پہ ساری انسانیت ڈوب رہی ہے، جا رہی ہے۔ تو یہ ہے انسان کا مسئلہ، کہ انسان نے نقصان میں جانا ہے، انسان نے ڈوبنا ہے، لیکن وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ڈوبنے سے بچ جائیں گے جو یہ چار کام کریں گے۔ اب آپ پھر دوبارہ غور کیجیے امام شافعی کے قول پہ، اب سمجھ آئے گی۔
امام شافعی نے فرمایا اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، میرا اللہ ایک ہی سورت یہ نازل کر دیتا تو ہماری کامیابی کے لیے کافی تھی۔ سورہ کون سی سورہ؟ سورہ العصر۔ اگر اس کو ہم سمجھیں تو یہ اللہ کی قسم کافی ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کافی ہے۔ تو یہ سورت اس اعتبار سے کافی ہے کہ اگر ہم صرف اس کو سمجھ کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کامیاب فرمائے، سنت اضافی۔